کی جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اس کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ بیان کرنا بھی آج کے فتنوں کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا اور ان میں آپس میں بڑی رنجش اور دشمنی تھی، تو ضروری ہے کہ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے وہ روایات اور وہ احادیث جو دونوں طرفوں سے خلفائے راشدین نے اور اہل بیت اطہار نے ایک دوسرے کی شان میں بیان کی، تو انہیں بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپس میں رنجش یا کسی قسم کی عداوت نہیں، بلکہ خلفائے راشدین کو اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار کو جو خلفاء سے محبت ہے، کائنات میں اس محبت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس محبت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہنا کہ وہ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، تو یہ لفظ بھی ان کی محبت بیان کرنے کے لیے چھوٹا ہے۔ جب رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اس میں تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی ہے۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت ہیں، یعنی کفار اگرچہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ باپ مسلمان ہے، حالت کفر میں بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یا بیٹا حالت ایمان میں ہے اور کافروں میں باپ ہی کیوں نہ ہو، قریبی خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو، اشداء علی الکفار، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی نبی کے ساتھ جو اصحاب ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کی شان یہ ہے کفار پہ بڑے سخت ہیں، لیکن فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے، آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں۔ آج کوئی تاریخ کا حوالہ دے کر یا وہ روافض کی من گڑت روایتیں پیش کر کے ان کی محبت کو جدا کرنے کی کوشش کرے، تو قرآن کے مقابلے میں کسی تاریخ، قرآن کے مقابلے میں کسی جھوٹی اور من گڑت روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کفار پہ سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہی اس محبت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ خلفائے راشدین ہوں یا وہ اہل بیت اطہار ہوں، ان کی آپس میں ایسی محبت ہے کہ جس محبت کی گواہیاں بھی رب ذوالجلال قرآن میں دے رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اس نسبت کی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے جو محبت ہے، محبت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبوب کی ہر اس چیز سے محب کو محبت ہوتی ہے جس چیز سے یا جس ذات سے محبوب کو نسبت ہے، چاہے سبحان وہ اللہ، بے شک نسبت بے کسی شک۔ ذات کو حاصل ہو یا نسبت کسی جگہ کو حاصل ہو،
یا نسبت کسی بے جان چیز کو حاصل ہو، محبت میں کامل ہی تب ہوتا ہے جب وہ محبوب کی ہر نسبت اور ہر ادا سے پیار کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آپ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غرق تھے، فنا فی الرسول تھے، تو اس لحاظ سے اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جن کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا جز قرار دیا، وہ اہل بیت اطہار، جنہیں ہر چیز سے بڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرابت حاصل ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی کجی کیسے ہو سکتی ہے؟ وگرنہ یہ تو محبت رسول جو حضرت صدیق اکبر کی ہے اس پہ یہ اعتراض ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری مثال کے بعد ایک دن حضرت صدیق اکبر جب اپنے دور خلافت میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے تو عین خطبے کے دوران کوئی بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا تذکرہ ہوا، تو حضور کی جدائی میں جب وہ حادثہ وفات آنکھوں کے سامنے آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خطبہ آپ کو روکنا پڑا۔ پھر کافی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، لیکن چند لفظ بولے تو پھر صورتحال یہ بنی کہ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں اس قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت کا یہ آپ کا انداز تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور آپ کے استقامت کے بارے میں جو آپ کا نظریہ تھا، بالخصوص اس موقع پر جب میرے محبوب نے اپنی ظاہری حیات کی آخری ایام میں فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں حضرت صدیق اکبر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہی تھیں کہ محبوب میرے ابا جی رجل اسیف، بڑے نرم دل مرد ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان سے تو قرات ہی نہیں کی جائے گی، وہ لوگوں کو سنا ہی نہیں سکیں گے۔ تو محبوب آپ حضرت عمر سے کہہ دو، وہ چونکہ بڑے مضبوط اعصاب والے ہیں وہ یہ کام کریں گے، لیکن میرے ابا جی سے نہیں ہو پائے گا۔ میرے محبوب نے انکار کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو بھی ملا لیا کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں میری یہ سفارش کرو کہ میرے ابا جی سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جنہیں میں مسلح دے رہا ہوں ہر لحاظ سے میں نے ان کی تیاری بھی کروائی ہوئی ہے۔ فرمایا اس موقع پر، جس موقع پر اے عائشہ تم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو کہ بڑے مضبوط اصحاب کے مالک ہیں، وہاں جب یہ بھی ہمت ہار جائیں گے فقط ابو بکر ہی ہیں جو لوگوں کو سنبھالنے والے ہوں گے۔ اس موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر اتاروں گا۔ یعنی اس قدر آپ کے اوپر غم کی شدت تھی کہ یہ کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس قدر غم کا حملہ تھا۔ لیکن اس وقت جس ہستی نے قوم کو بکھرنے نہیں دیا اور امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا رکھا، غم اگرچہ بڑا تھا لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے پھر لوگوں کو بھی حوصلہ دیا، اس ہستی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔
لیکن محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو جدائی کا غم تھا، یہ جب بھی خطبہ دیتے ہوئے بھی یہ جب تازہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت بن جاتی، یہاں تک کہ محبت کی علامتوں میں سے جناب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے قوت القلوب کے اندر جب ایک علامت یہ لکھی کہ محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ محب کو اپنی خوشی اتنی عزیز نہیں ہوتی جتنی اپنے محبوب کے دل کی خوشی عزیز ہوتی ہے۔ یہ بات لکھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات لکھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جی ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ خوشی بڑی تھی کہ کئی سالوں سے جس دن کا مجھے انتظار ہے آج وہ دن میں دیکھ رہا ہوں، حسرت بڑی تھی کہ میرے ابا جی اسلام قبول کریں، پہلی دعوت پہ میں نے اسلام قبول کیا، تب سے میری حسرت ہے۔ اور یہ ہر صحابی کی حسرت تھی، اسلام لانے کے بعد ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے والدین بھی اسلام میں آئیں، میرے دیگر رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ بھی اسلام میں آئیں، تاکہ جب دنیا میں رسول اللہ کی معیت میں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے۔ تو ہر بندے کی یہ چاہت تھی، اسلام لانے کے بعد اگر بیٹا مسلمان ہوا ہے تو چاہت یہ تھی باپ بھی آئے، ماں بھی اسلام قبول کرے، اور اگر باپ مسلمان ہے تو اس کی چاہت تھی بیٹے بھی اسلام میں آ جائیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سالوں سے مکی زندگی بھی گزری اور پھر مدنی زندگی بھی گزری، یہاں تک کہ فتح مکہ کا سال آیا تو اس موقع پر حضرت ابو قحافہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ویسے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انفرادیت ہے اور یہ آپ کا منصب ہے، خود بھی صحابی ہیں، ابا جی بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی، پھر آگے پوتے بھی صحابی، اس یعنی تیسری نسل تک بھی منصب صحابیت جن کا گیا ہے، رب ذوالجلال نے جنہیں توفیق دی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی جب اسلام لائے تو اگرچہ خوشی بڑی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ کہنے لگے، محبوب مجھے اپنے والد کا اسلام بڑا پسند ہے، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہے، لیکن کریم آقا آج جو میرے دل کی حسرت ہے، جو چاہت ہے میرے دل کی، میں اس کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو عرض کرتے ہیں محبوب واللہ یا رسول اللہ لاسلام ابی طالب کان احب الی لو اسلم من اسلام ابی۔ محبوب اگرچہ خوشی ہے کہ میرے ابا جی مسلمان ہو گئے، لیکن کریم آقا اگر میرے ابا جی کی جگہ آپ کا چچا جناب ابو طالب وہ مسلمان ہو جاتے، وہ اسلام لے آتے، تو کریم آقا مجھے اپنے باپ کے اسلام پہ اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کے چچا کے اسلام لانے پہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چچا کے اسلام لانے پہ آپ کو خوشی ہوتی اور محبوب آپ کی خوشی پہ پھر مجھے بھی خوشی ہوتی۔ یعنی یہ علامت ہے محبت کی کہ اتنی ایک طرف باپ کا رشتہ، لیکن کہا ان کے اسلام لانے کی خوشی صرف مجھے ہے، اگرچہ امتی ہونے کے لحاظ سے نبی کو بھی ہے، لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے جتنی خوشی حضرت صدیق اکبر کو ہے، کہتے ہیں اگرچہ باپ ہے اسلام میں آ گیا، خوشی بڑی ہے، لیکن کریم آقا ہم نے اپنی خوشیاں تو آپ کی خوشیوں پہ قربان کی ہوئی ہیں۔ کریم آقا اگر ان کی جگہ جناب ابو طالب اسلام لاتے تو پھر میرے لیے یہ زیادہ محبوب بات ہوتی۔ کہتے ہیں کان احب الیہ، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب بات تھی کہ اس کی جگہ جناب ابو طالب اسلام لے آتے، اس لیے کہ ان کے اسلام لانے کی خوشی محبوب آپ کو زیادہ ہوتی۔
تو آپ کی خوشی کی وجہ سے صدیق اکبر کا دل بھی خوش ہو جاتا۔